السلام علیکم۔ دنیا کے حالات اس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں کہ خود کو اس کے لیے ہمہ وقت تیار رکھنا چاہیے کہ نئے چیلنجز کون سے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جو کچھ وینزویلا میں کیا، جو کچھ وہ ایران میں اور گرین لینڈ میں کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس سے ابھی مزید ابتری آنی ابھی باقی ہے۔ وینزویلا کے متعلق بہت سے ریسرچ آرٹیکلز آئے ہیں جو ابتدائی طور پر کہا جاتا تھا کہ ٹرمپ وہاں گھسیں گے تو پورا تیل جو ہے وہاں کا وینزویلا کا وہ امریکی کمپنیاں لائیں گی تو اربوں ڈالر ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور مڈل ایسٹ کی وہ اہمیت نہیں رہے گی، اور تیل کی جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں اس کو بھی انفلوئنس کرنے میں امریکہ اب سر فہرست ہوگا۔ لیکن اب وہ تازہ ترین جو انالیسز جتنے سامنے آئے ہیں ان سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وینزویلا کے اندر ساری امریکی کمپنیاں بھی گھس جائیں تو جب تک وہاں کوئی 100-150 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری نہیں کر لیتے اور 3-4-5 سال سے لے کر 10 سال تک اس سرمایہ کے ساتھ نیا انفراسٹرکچر بلڈ نہیں کرتے، سبسٹینشلی بوسٹ کرنا آئل سپلائیز کو امریکہ کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے چند روز پہلے 1-2 روز پہلے جتنی بڑی امریکی کمپنیاں آئل والی کمپنیاں ان کو بلا کر ان ساروں کو انسینٹیوائز کیا، انکریج کیا کہ آپ جائیں اور وہاں کام کریں، امریکہ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ لیکن یہ صرف ایک حصہ ہے، جو تباہی والا حصہ ہے وہ دوسرا ہے، کیونکہ وہ خود کو اب انہوں نے وینزویلا کا قائم مقام صدر بھی ڈکلیئر کر دیا۔ گرین لینڈ کے اوپر جو کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، یورپینز اس سے بہت مشکل میں آئیں گے۔ یورپین اکانومیز کا ڈھیروں سارا انحصار جو ہے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ جو بیلنس ان کی فیور میں اس کے اوپر ہے۔ بیشتر ملک 50-60 ارب پاؤنڈ یا ڈالر سالانہ ان کو اپنے فیور میں جاتا ہے، یورپین کنٹریز کی فیور میں جاتا ہے جو ٹریڈ وہ امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ نیٹو سپلٹ ہو یا یورپ اور امریکہ کا تناؤ بنے تو پورا یورپ جو ہے وہ اکانومی پہلے یوکرین کے بعد بیٹھی تھی، اب امریکہ سے اس تنازع کے بعد مزید بیٹھے گی۔ ان سب سے بڑا چیلنج امریکہ کے لیے وہ ڈالر کی شکل میں آ رہا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں جو برکس والا ماڈل ہے وہ جیسے جیسے مضبوط ہوگا اور اس کرائسس کے اندر لگتا ہے کہ وہ تیزی سے پیش رفت ہوگی، ویسے ویسے وہ جو ایک ریزرو کرنسی کا انٹرنیشنلی انہوں نے پچھلے 100 سال ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا کہ ریزرو کرنسی کے طور پر ڈالر ڈیل کرتے تھے، وہ پوری دنیا کی آئل ٹریڈ اس میں ہوتی تھی۔ میجر جو دنیا کی ٹرانزیکشنز تھی، سوئفٹ والا پورا ماڈل انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز میں وہ ڈالر بیس تھا۔ اگر اس کو ہٹ پڑتی ہے تو پھر امریکن اکانومی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ ایران کے اوپر بھی وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس سے مڈل ایسٹ کی سچویشن کیا بنے گی؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو پروگرام کی ابتدا میں ڈسکس کریں گے، اور پھر انٹرنلی ہمارے پاس پولیٹیکل چیلنجز کیا ہیں۔ ایران کی سچویشن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے، کیونکہ طاقت کے زور کے اوپر عوام کو آپ کچھ عرصے دبا لیں یا ان کی خواہشات کو سنیں مت، ان کی ضروریات کو نظر انداز کریں، بے روزگاری بڑھ رہی ہو، مہنگائی ہو، ان امپلائمنٹ بھی اور انفلیشن بھی بڑا کلنگ فیکٹر ہے۔ نیا جو پاکستان میں ہاؤس ہولڈ سروے آیا ہے اس کے اندر ایک چیز بہت خوفناک طریقے سے سامنے آئی ہے کہ 6 سال کے عرصے میں، جو پچھلا سروے کیا گیا تھا 6 سال کے بعد جو نیا سروے آیا ہے، اس 6 سال کے عرصے میں پاکستان کا جو ایک 24%، 24.5% جو ہاؤس ہولڈز ہیں، ہر مطلب 4 میں سے ایک گھرانہ جو ہے وہ فوڈ انسیکیور ہو گئے۔ پہلے وہ شرح کوئی 15.9% تھی، اب وہ 24.5% پہ پہنچ گئی۔ یہ 7-8 پرسنٹیج پوائنٹ کا ڈفرینس یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک کی یہ آبادی کا بڑا حصہ، ہر 4 میں سے ایک فیملی، ایک خاندان وہ فوڈ انسیکیور ہو گیا۔ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی دال روٹی 2 وقت کی پوری کر سکیں۔ ایجوکیشن سپینڈنگ ہاؤس ہولڈز کی نیچے چلے گئی، اپنے بچوں کی تعلیم پوری کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ یہ سارے مسائل جو تھے یہ ایران میں بھی موجود ہیں، جس وجہ سے وہاں پر لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کے لیے، چاہے اس کے اندر اسرائیل امریکہ براہ راست ملوث ہے، لیکن اس کے لیے گراؤنڈز پہلے سے موجود ہیں۔ ہمارے لیے اس میں لمحہ فکریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ایشوز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس پہ توجہ کریں، بجائے یہ کہ اس کو فکس کرنا ہے، اس کو جیل میں ڈالنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فارن پالیسی والا بھی اور انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس میں اس کے اوپر بھی دونوں پہ پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کی جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب۔ اعزاز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے جا کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے شہرام خان ترکی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ کو بھی سر خوش آمدید۔ اعزاز صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ جو ایران والی سچویشن ہے، فسادات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، انٹرنلی لوگوں میں بہت ناخوشی ہے یا دور سے بیٹھ کے اسرائیل اور امریکہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ تاریں ہلاتے ہیں اور سارے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں؟ نہیں صاحب، انٹرنلی ہے جی، انٹرنلی آج سے تھوڑی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1999 میں ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ ہوئی تھی، 4 سال تک چلتی رہی،
پھر 2007 میں ایک موومنٹ آئی، 2009 میں آئی، 2011 تک چلی، 2017 میں آئی، اور ابھی 3 سال پہلے 2022-23 میں وہ ماسا امینی کے مرنے کے بعد بہت ایک بڑی موومنٹ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پچھلے 40 سال سے جو لگی ہوئی ہیں، 50 سال سے سینکشنز امریکہ کی طرف سے، اس کی وجہ سے اقتصادی حالات بہت ہی دگرگوں ہیں، اور آئے دن جو ہے نا کرنسی جو ہے، جب میں وہاں پہ ایران میں ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایک ڈالر کے تقریباً ہمیں 200 تومان ملتے تھے، آپ سنیں 1 لاکھ تومان ملتا ہے، تو آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ اتنا جب سٹیپلی گرے اس کی کرنسی، تو اس کے بعد پھر جو سرمایہ کار ہے یا کوئی تاجر ہے وہ کیسے تجارت کرے؟ اور اس دفعہ تو آئے بھی تاجر ہی ہیں شروع میں میدان میں، یعنی 28 تاریخ کو، جو 28 دسمبر کو تاجروں نے سب سے پہلے دکانیں بند کی اور سڑکوں پہ آئے، اس سے پہلے وہ تاجر آخر پہ آتے تھے، اس دفعہ وہ شروع انہوں نے کیا، تو یہ ہے تو انٹرنلی تو بہت زیادہ ہے جی، اور وہ ایکسٹرنلی صرف یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو فش ان ٹربلڈ واٹرز، تو اسرائیل اور ایران جو ہیں وہ، اسرائیل اور امریکہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی اس مسئلے سے فائدہ اٹھایا جائے، تو چنانچہ وہ ایران کے عوام کے ہمدرد نہیں ہے، وہ ایران کی گورنمنٹ کے دشمن ضرور ہیں، اور اس وجہ سے وہ یہ ساری کارکردگی، لیکن میرے خیال میں انٹرنل وجوہات ہیں جی۔ سر اس کو آگے چل کے امریکہ کیا مینج کر لے گا؟ جتنے محاذوں پہ وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، گرین لینڈ والا ایشو ابھی سامنے آنا ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ ٹرمپ روزانہ بیانات دے رہے ہیں کہ ابھی کر لینا، نہیں تو چین اور روس اس میں گھس جائیں گے، یورپ بھی نالاں ہوگا، یورپ انٹرنل مسائل کا بھی شکار ہوگا، لیکن نیٹو والا الائنس جو ہے وہ بھی کسی کھو کھاتے میں چلے جائے گا۔ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو اقدامات ہیں وہ دنیا میں افراتفری پھیلا رہے ہیں، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اکھڑ گئی ہیں، اور وہ تو مانتے بھی نہیں، اب تو وہ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل بیوروکریسیز یعنی یو این اور اس سے جتنے ملحقہ ادارے ہیں ان سب سے ہم پیچھے کنارہ کشی کریں گے، ظاہر بات ہے یہ پیسے اتنے زیادہ دیتے ہیں، اس میں 22% یو این کا بجٹ امریکہ سے آتا ہے، جو ورلڈ بینک کی فنڈنگ جو ہے وہ 35% ڈیولپمنٹ فنڈنگ امریکہ دیتا ہے، اگر یہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو کافی مسائل تو پیدا ہوں گے، اسی وجہ سے وہ ان کی لیوریج بھی جو بنی ہوئی ہے، لیکن یہ لیوریج کب تک ہوگی؟ جب یہ ختم کر دیں گے تو لیوریج بھی ختم ہو جائے گی اس طرح سے، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں اپنا دائرہ سکیڑ کے ویسٹرن ہیمسفیئر پہ لے آؤں گا، یہ گلوبل انگیجمنٹس ہم سلیکٹیولی کریں گے، مقصد ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم یہ جو دور باندھ کی جنگیں کرتے تھے، اپنے ٹروپس بھیجتے تھے، وہ ہم نہیں بھیجیں گے، ہم سلیکٹیولی انگیج کریں گے، یعنی جہاں انٹرونشن کرنی ہے وہاں کریں گے، ویسٹرن ہیمسفیئر میں تو ریزن ہو یا نہ ہو وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا انٹرفیئر، لیکن اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ نہ آئل اصل میں ایشو تھا، نہ ہی ایشو تھا نارکوٹکس، اصل ایشو یہ تھا کہ وہ جو چین کو تیل جا رہا تھا، ان کا اگرچہ 50% تھا لیکن چین کے لیے صرف 3% تھا، جو وینیزویلا سے جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو بھی روکنا چاہ رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے مطابق ویسٹرن ہیمسفیئر میں اب کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ گرین لینڈ البتہ وہ ایک پیش بندی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم اگر کوئی میزل ڈوم ہم نے بنانا ہے حفاظت کے لیے، شیلڈ بنانی ہے، تو ہمارے لیے یہ چین سے، روس سے کوئی میزل آتے ہیں تو اس کے خلاف گرین لینڈ میں ہم کرنا چاہیں گے، پلس اکنامک فیکٹرز بھی بہت زیادہ ہیں، اس سے یورپ جو ہے نا بڑا تلملا گیا ہے، اور یورپ تو خیر تلملا پہلے سے بھی رہا ہے، اب یورپ پہ یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے اپنے پیسے اپنے ڈیفنس پہ خود خرچ کرنے ہیں، تو وہ اب کریں گے، وہ بھی اپنے ویلفیئر پروگرامز کم کریں گے، امیگریشنز کے اوپر بڑا زور آئے گا، یعنی دنیا میں اس وقت کیوس جو ہے بڑھ رہا ہے، مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے حق میں اور ایران کے خلاف وہ انٹرونشنز کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے، پہلے جو جون میں جنگ ہوئی تو اس پہ انہوں نے دیکھا کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام تھا اس کو تو کچھ زیر پہنچا سکے، لیکن میزل پروگرام بڑا ترکی بترکی جواب دیتا تھا، تو اس دفعہ میرا خیال میں ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے موقع پا کے ان کے میزل پروگرام جو ہے نا اس کو کم از کم ہم نقصان پہنچا دیں، یہ ایران کے عوام کی حمایت میں نہیں کر رہے ہیں وہ تو، بلکہ بقول ایرانین اتھارٹیز کے کچھ شرپسند اندر شامل کیے ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو صرف اور صرف رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، یا اگر وہ نہ ہو تو رجیم کو کم از کم ہم کمزور ضرور کر لیں، میرا خیال میں یہ ان کا بنیادی مقصد ہے، اور وہ اپنے مفادات کے لیے خالی یہ کام کر رہے ہیں، جس کا میرے خیال میں سب کو ادراک ہے جی۔ اعزاز صاحب، جو روس اور چین کی ابھی تک کی خاموشی ہے اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے؟ کیونکہ وینیزویلا کے بعد بھی وہ بولے نہیں، گرین لینڈ اور ایران والے ایشو کے اوپر بھی ابھی تک لگتا ہے کہ وہ خاموشی ہے، تو کوئی رد عمل نہیں ہے؟ یا ایٹ لیسٹ روس والے 2 جہاز بھی تھے، رشین فلیگ 2 بحری جہاز تھے جن کو انہوں نے روکا پکڑا، عملے کی رہائی سے زیادہ روس نے بھی کچھ نہیں بولا، تو یہ عجیب و غریب سی ڈیولپمنٹ ہے۔
जी जी बिल्कुल। रूस तो खैर उसका इतना बॉक डाउन है यूक्रेन में, देखे ना पिछले 4 साल से एक तरफ सारा यूरोप, अगर सारा नहीं तो सिवाय एक दो मुल्कों के, सारा यूरोप यूक्रेन की हमायत में था। अमेरिका भी हमायत में था, ये तो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमायत खींची है, वरना वो भी हमायत में था। अकेला रूस इन सब का मुकाबला कर रहा था यूक्रेन के अंदर। तो उस वजह से वो जब सीरिया में भी चेंज आई है तो उनके दो अड्डे मौजूद थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो रूस तो मैं नहीं समझता कि कुछ भी करने की पोजीशन में है। मजम्मत करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में कर लेंगे, वैसे भी कर लेंगे। चीन भी करेगा, चीन भी बहुत ज्यादा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चीन के लिए वेनेजुएला के बनिस्बत ईरान बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और अगर वो चाहें, जिस तरह वो चाह भी रहे थे अभी उस वक्त, भारत की वजह से मसाइल हुए, तो ब्रिक्स पूरा जो है वो ट्रेड अगर करना शुरू कर देता है नॉन यूएस डॉलर करेंसीज में, जिसके लिए ईरान और चीन बहुत कीन है, तो फिर वो रास्ते जो है ना सैंक्शंस के भी मसाइल हल हो जाएंगे। तो चीन तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ करना चाहेगा। ज़ाहिरन ना भी करे तो अलामतन मेरे ख्याल में वो कुछ करेगा। चीन को करना भी चाहिए, क्योंकि अब दुनिया की तवक्को है, अगर वो बड़ा मुल्क बन गए हैं तो लोगों की तवक्को है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीनी अभी तक उस पॉलिसी पे कारबंद है कि हम अभी झगड़े ना करें, अभी हमें पीसफुल राइज करना है। जब तक हम ताइवान ले नहीं लेते हैं उस वक्त तक हम ये दूसरी जंगों में शरीक ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है। इस वजह से अमेरिका को, इसराइल को एक किस्म का फ्री हैंड मिला हुआ है, जिससे दुनिया भी खतरनाक हो रही है, मिडल ईस्ट भी खतरनाक हद तक मतलब बिगड़ रहा है। आपने ये देखा कि उसके साथ लिंक्ड है सोमाली लैंड में जो इसराइल की आगे बढ़ती हुई कुर्बत है, ताकि वो रेड सी के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल करे, यमन को भी थोड़ा कंट्रोल करे, और अगर हो सके तो गजा के लोगों को भी वहां जाके आबाद करे। बड़ा एक भयानक किस्म का मंजर है, मुझे तो अफरा तफरी बढ़ती नजर आ रही है जी। सर इन सारी चीज़ों को देख के लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली सलामती है और हमारी यकजहती है और कोहेजन है एज ए सोसाइटी, उसकी कितनी अहमियत है? सोमाली लैंड का आपने तज़किरा किया, सोमालिया में ये इशू है, सूडान के अंदर दो ग्रुप लड़ रहे हैं और मुसलमान मुल्क अपने अपनी पसंद के ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं, यमन में अलग-अलग ग्रुप लड़ रहे हैं और मुसलमान मुल्क अपनी अपनी पसंद के ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल उसके अंदर अपनी बैकिंग दे रहा है ग्रुप को, ख़ास ग्रुप को हर जगह के ऊपर। लेकिन दाखिली सलामती पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और हमारी जो यकजहती है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, जब से मई 2025 के बाद से एक वाज़ेह मुझे निशान नज़र आया कि पाकिस्तान की कौम जो है वो ज़्यादा, यानी जिसे कहते हैं पुरजोश है, पुरएतमाद है कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि एक बड़ी, एक अच्छी, एक नादिर आपके पास मौका है कि अंदरूनी लिहाज से भी आप ज़्यादा इत्तेहाद का मुजाहरा करें, ज़्यादा पॉलिटिकल यानी प्रोसेस के अंदर। मेरे ख्याल में, मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, पर मेरा ख्याल है कि हम आहंगी लाई जाए। मुझे वो बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं फॉरेन सेक्रेटरी था तो 2014 में जब आपने ज़रबे अज़्म करना था तो पूरा एक साल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस बन के एक इत्तेफाक राय पैदा किया, तो हमारा उसका नतीजा भी बहुत अच्छा निकला। मेरे ख्याल है इस किस्म की करना चाहिए और दोनों तरफ से करना चाहिए। मैं कभी कभी ये देखता हूँ कि पीटीआई की तरफ से भी होता है कि जी वो मुज़ाकरात में कोई पता नहीं चलता कि शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, बामकसद है कि नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सिग्नल्स आते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में इस तरफ बढ़ना चाहिए। और उससे भी बढ़कर मेरे ख्याल में इक्तसादी पॉलिसी जो है आपकी, जो चीज़ें आप अगर सियासी अफरा तफरी रहे भी तो भी अगर आप इक्तसाद को बेहतर करना चाहें तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का रोल है, जो हमारा एटीट्यूड है इंडस्ट्री की तरफ, हम इन चीज़ों की तरफ अगर करना चाहें, हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, नेगोशिएट करें सही टर्म्स। आजकल हम कभी कोई चीज़ प्राइवेटाइज करते हैं, कभी कोई दूसरे, इवन पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स का भी हम सौदे करना चाह रहे हैं, तो ये सारी नेगोशिएशंस जो है ना हमारी बड़ी अच्छी नहीं होनी चाहिए, वरना आईपीपीज वाला हाल हो। मेरा मकसद ये कि इक्तसादी मैदान में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर सियासी मैदान में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मजबूत उसी वक्त होगा जब पाकिस्तान का हर शहरी महफूज होगा। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा काम है जिसके ऊपर हमारे क्या कायदीन जितने हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। स्टूडियो में आते हैं जहां दानियाल चौधरी साहब और शहराम तरकई साहब हमारे साथ हैं। सर, आपको मैं एक सुहेल अफरीदी का एक स्टेटमेंट है टेररिज्म के हवाले से, वो सुना के लाऊंगा इस यकजहती की तरफ ही कि हमें करना क्या है और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब ने क्या कहा, दिखाइएगा। जो आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी सबूतें देनी चाहिए जो रियासत है उसको, ताकि मुल्क भी जो है वो अफगानिस्तान के बाउंड्री पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये शिकायत नहीं होगी कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान
کے اوپر جو بھی شکایات ہیں طرح صاحب اس کے ثبوت دکھانے چاہیے، کیونکہ باقی اس کے افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے یہ شکایات نہیں آ رہی. میں آپریشن سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے پی حکومت کو چاہیے کہ خود سے فیڈرل گورنمنٹ سے ڈسکس کر کے آپریشن وہاں کروانے کے لیے راہ ہموار کرے، کیونکہ بیشتر اضلاع کے اندر صورتحال بہت ابتر ہے. لیکن ہمارا ایک کنسنسس ہونا چاہیے وفاق کا، صوبے کا. میں اس کا پرزور حامی ہوں کہ اتفاق رائے سے جائیں اور طے کر لیں کہ رولز آف انگیجمنٹ کیا ہونے ہیں مختلف علاقوں میں، اور اس کے مطابق وہاں دہشت گردوں کی صفائی کریں اور پرماننٹلی کریں. یہ نہ ہو 2 سال بعد پھر آ جائیں. لیکن یہ بیان کویسچنیبل ہے، مجھے پسند نہیں آیا. دیکھیں چیف منسٹر نے بیان دیا ہے تو ان کی ایک سوچ ہے، اس کے مطابق دیا ہے. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اپوز کرتے ہیں؟ میرا چیف منسٹر ہے تو آبویسلی جو وہ کہے گا تو اس کو تو میں ڈسون نہیں کر سکتا. جہاں تک ان کی کنسرنز ہیں جو آپریشن کے حوالے سے ہیں، جو گراؤنڈ پہ ہیں، ہم گراؤنڈ پہ ہیں. چیف منسٹر کا اپنا ضلع گراؤنڈ پہ خیبر ڈسٹرکٹ ہے، تیرا میں اور باقی جگہوں میں بدمنی، اور بہت زمانے سے کبھی بہتر ہو جاتی ہے پھر خراب ہو جاتی ہے. ریسنٹلی ایک امن جرگہ ہوا خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ANP، جمعیت، جماعت اسلام، ایوری بڈی واز دیئر. ہم نے اس کو آرگنائز کیا، ان کے ساتھ کنسنسس سے ایک ڈیمانڈز بنائیں، اور ہم نے کہا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کریں گے، اور تاکہ ایک بات چیت کے ذریعے ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو. اور اسمبلی کے اندر ایک کمیٹی بنائی ہے جو اسپیکر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، تاکہ یہ جو ہو رہا ہے اس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو وفاق کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور صوبائی حکومت کی، اور جو بلکہ جتنے بھی خیبر پختونخوا کے ہمارے پولیٹیکل جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرے چیف منسٹر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ بند کمروں میں فیصلے نہ کریں، آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو انگیج کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، زمینی حقائق کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، کچھ آپ ہمیں بتائیں. اور دہشت گردی سے سب سے زیادہ ہم ہی تنگ ہیں، مطلب پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہمارے لوگ افیکٹڈ ہیں. پنجاب اتنا افیکٹڈ نہیں ہے، سندھ اتنا افیکٹڈ نہیں ہے. تو جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اس کو آپ انگیج کریں گے، اس کو گورنمنٹ آپ کو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ بند کمرے میں نہ فیصلے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، کچھ چیزوں میں ہم آپ کو کنونس کریں گے، کچھ چیزوں میں آپ ہمیں کنونس کریں گے. دیکھیں افغانستان ایک دوسرا ملک ہے، لیکن ہمارا نیبرنگ ملک ہے، ہمارے ساتھ ان کے بڑے زمانے سے جو گورنمنٹ ابھی ان کی ہے اس کے لانے میں ہمارے لوگوں کا ہمارے بڑا کردار رہا ہے. تو چائے کی پیالی پینے گئے تھے، چائے کی پیالی پینے گئے. دیکھیں تو وہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جب ہوئیں آل آف اے سڈن، اب دیکھیں آپ ہر چیز چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہمسائے نہیں چینج کر سکتے. آپ نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، لیکن اسی ہمسائے سے آپ کے اوپر روز حملے ہو رہے ہیں، تو وہاں یہ بیان چیف منسٹر کو نہیں دینا چاہیے. اپنے اداروں سے بات کریں، اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں، سوال بھی اٹھائیں، لیکن یہ بیان جو ہے یہ ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے، نہیں دینا چاہیے. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس دہشت گردی کو، اور ہم میں سے نہ میرے چیف منسٹر نہ میرے پارٹی کوئی اس کو جو ہے نا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جی ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں، اور جو اس کو کر رہا ہے وہ اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رولز آف انگیجمنٹ ہم ڈسکس کریں، جو آپ نے کہا اس پہ کچھ چیزوں پہ آپ ہم سے ایگری کریں گے، کچھ چیزوں میں ہم آپ سے ایگری کریں گے، اور اون کر کے چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے، تو میرے خیال سے اس چیز کا رزلٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے، لاسٹ بات کر لوں پھر بات کر لیں، کہ 20-25 سال ہو گئے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، کسی نہ کسی شکل میں دہشت گردی ہو رہی ہے، فیکٹریاں وہاں سے چلی گئی ہیں، روزگار وہاں پہ ختم ہو گیا ہے. جو تھوڑی بہت ٹریڈ کا سینٹرل ایشیا کی آپ بات کرتے تھے افغانستان کے ساتھ اور باقی، وہ بند ہو گیا ہے. تو ہمارے لوگوں کے پاس تو جینے کا کوئی راستہ نہیں رہا نا. اب ہمارے لوگ تو وہاں پہ بے روزگار. اب یہ جو آپ ایران کی اب بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ آسمان کو چھو رہی ہے. اوور آل پاکستان کی یوتھ کی ان امپلائمنٹ کوئی 22% ہے. آپ کی انفلیشن کوئی جو غربت ہے کوئی 45% ہے. مطلب 25 کروڑ میں سے 12 کروڑ لوگ آپ کے غربت کی لکیر سے نیچے ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے. یہ تو آپ ایک ایٹم بم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر بڑی تعداد ان کی پنجاب میں بستی ہے، نا پنجاب میں ہے، لیکن اگر آپ کے پی میں جائیں، اور پنجاب کا بارڈر انڈیا کے ساتھ کافی زیادہ بارڈر ہے، اور کیا پنجاب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. میں یہ نہیں کر رہا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہم لوگ کہ بارڈر کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے ساتھ مطالبات اس طرح کے نہیں آئے کہ وہ کہیں کہ بتاؤ انڈیا سے کیا مداخلت ہو رہی ہے، ہمیں پہلے ثبوت دو. دیکھیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو آپ انالائز کر لیں نا، کہ پچھلے آپ نے کتنی آپریشنز کیے،
اس آپریشنز کرنے کے بعد یا جتنے بھی مجھے ان آپریشنز کی ناکامی یا اس کے بعد میں جو ہم نے بیوقوفیاں کی اس کے اوپر مجھے شدید افسوس ہے. نہیں، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ان ہاؤس انالیسس کرتے ہیں نا کہ جی فرام لاسٹ 20 ایئرز اور 25 ایئرز ایک سیم ہی چیز دوبارہ آ رہی ہے، تو آپ بیٹھ کے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ کون سی چیزیں جو ہم نے غلط کی، وہ کون سی چیزیں ہم نے ٹھیک کی، کون سے اسٹیپس تھے جس سے ہم نے رزلٹ اچیو کیا، کون سے اسٹیپس تھے جس سے ہم نے رزلٹ اچیو نہیں کیا یا بیچ میں اچیو کر کے پھر کیا غلطی کی. اگر وہ کر لیں، لیکن آپ کو اس پورے پروسیس میں جو لوکل مطلب جو گورنمنٹ ہے، جو لیڈرز ہیں، جو وہاں پہ لوگ بسنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ انگیج کریں گے تو آپ کہیں پہ پہنچیں گے. اگر یہ ڈسٹنس رہے گا ہمیں تو مطلب نقصان ہوگا نا. ہمیں خیبر پختونخوا میں ایک ایسی مفاہمت چاہیے کہ ہم وہاں سیکیورٹی کے جتنے معاملات ہیں اس کو افیکٹولی ایڈریس کر سکیں. آپ نے جا کے آپریشنز کرنے ہیں، بارڈر ایریا کو سیکیور کرنا ہے، مختلف اضلاع خالی کرنے ہیں. ابھی کل پرسوں بھی ہم نے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ کو اگر تیرا کے اندر جگہ خالی کرانی ہے، وہاں لوگوں نے جگہ خالی کرنا شروع کر دیا اپنے علاقہ، تو مسٹ انگیج لوکلی، صوبے کے ساتھ بھی انگیج کریں اور اتفاق رائے پیدا کریں. ندیم صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، آپ کا سوال جو ہے وہ شاید مجھے اس کا جواب نہیں ملا، کہ سوال یہ تھا کہ آپ کو جو ہمارے چیف منسٹر نے بیان دیا، جس کو میرے بھائی نے اون بھی کیا، کہ آپ کو کیا پروف چاہیے کہ افغان زمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے. کیا جو ہمارے شہداؤں کا خون ہے، کیا وہ اتنا کافی نہیں ہے اس پروف کے لیے؟ کیا وہ جو FC ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا اسلام آباد کچہری میں ہونے والا حملہ اور اس کے بعد اس کے تانے بانے کہاں سے مل رہے تھے، وہ پروفز جو میڈیا کے سامنے دیے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اگر وہ بھی کافی نہیں ہے تو پھر ہم ان شہداؤں کی بیواؤں کو بلا کر یا ان کے جو یتیم بچے ہیں ان کو بلا کر دوبارہ کھڑا کر کے ان کو یقین دہانی کرائیں. جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے اور جو ہمارے بچے روز اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے جھنڈے کے لیے، ان کو نظر نہیں آتا. میں ان کو راول پنڈی جو قبرستان ہے وہاں میں ان کو لے جاتا ہوں، ملٹری کا جو ہے. آپ خالی جو نئی ریسنٹ وہاں جو قبریں جوانوں کی بنی ہیں، آپ وہ دیکھ کے آپ کا خوف آپ کا اس میں آ جائیں گے. 6 7 5 4 لوگ جوان ہمارے ڈیلی شہید ہوتے ہیں بارڈر کے اوپر. کس بارڈر کے اوپر؟ جہاں سے یہ انفلٹریشن ہو رہی ہے، جہاں آپ کا 25 26 27 سال کا جوان، آپ کے افسران شہید ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے. اور ہم ان سے کہیں کہ ہمیں پروف دو کہ تم جو شہادت نوش کر رہے ہو وہ افغان ٹیریٹری سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. مطلب that leaves us with big question mark. اور وہ جو ٹیررزم جس کی بات خالی میں نہیں کر رہا، وہ UN کر رہا ہے. وہ آپ کی جو آج ایک یہ رپورٹ آئی ہے، وہ رپورٹ کر رہی ہے UN کی کہ کس طرح جو یہ انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو رکنا چاہیے. جو دہشت گردی افغانستان میں لیکن ایک سوال ہے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن یہاں میں بار بار ایک سوال اٹھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. وہاں صوبہ حق بجانب ہے، باقی چیزوں پہ جتنا مرضی ہے کمزور پوزیشن پہ کھڑے ہو. ضرب عزم پورے علاقے ہم نے خالی کیے اور لڑ کے امن جیتا، اور شہداء جنہوں نے جانے دی ان ساروں کو سلام ہے. پھر آپ نے رد الفساد کیا، پھر آپ نے ساتھ دروازہ کھول کے ان لوگوں کو واپس آنے کا راستہ بھی دیا. ہمیں کہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کرنی چاہیے نا کہ ان لوگوں کو دوبارہ دروازے کھول کے ہم اندر لے کر آئے تھے تو کیوں لائے تھے؟ وہ ہمارے صاحب جو گئے تھے چائے پینے کے لیے کابل میں، طالبان حکومت کو کابل فال کروانے میں جو رول تھا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریے. کب ہوئی اور کون حکومت میں تھا؟ جو اگر پرانے آپریشنز ہیں، میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ ملک ہمیں دہشت گردی میں ملا تو ہم نے اس دہشت گردی کے بحران کو، اس ناسور کو ختم کیا. ہم نے لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی، پشاور کے چوراہوں سے اس کو لے کر بارڈر کے اوپر لے کر گئے اور ہم اس جن کو خیر آباد کر کے گئے. جس دن 2017 میں ہم جب آئے تھے تو دہشت گردی سے ہلاک ہونے یا شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد 9000 کچھ تھی. اور جس سال ہمیں اٹھا کے باہر پھینکا گیا، اس چائے کے کپ والے بندے نے پھینکا، تو اس سال جو دہشت گردی سے شہید ہونے والے کی یا شہادتیں نوش کرنے والے لوگوں کی تعداد 1000 سے کم تھی. یہ ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو فائٹ کیا، بارڈرز پہ لے کے گئے اور ہم نے آپریشنز کیے اور بڑے مشکل آپریشنز کیے. پھر ایک حکومت آئی جو آج KPK میں بیٹھی ہے، جو بڑے سوتے سازے طریقے کے ساتھ، بڑے ایک منظم طریقے کے ساتھ ان کو لوگوں کو ریلیز بھی کیا، ان کو واپس وہاں ڈپلوائے بھی کیا، ان کو واپس جگہیں بھی دی.
اور آپ نے پھر اس کا حال دیکھا. سٹارٹ انہوں نے کیا, انجام تک آپ نے پہنچایا پی ڈی ایم کی حکومت نے. آغاز پی ٹی آئی نے کیا, ہم نے کوئی انجام نہیں آپ نے پہنچایا. آپ قصوروار ہیں اس میں, پی ٹی آئی والے بھی اور آپ بھی. ہم یہ وہ لوگ قصوروار ہیں جنہوں نے, میں نے آپ کو فگر دیا 9,000 کچھ, اپنے آپ ریسرچر سے کہیں آپ کو چیک کر کے بتائے گا کہ کس طرح ہمیں ملی اور کس طرح ہم چھوڑ کے گئے. اور آپ نے جب اس کے بعد جو حال ہوا وہ اب آپ کے سامنے ہے. یہ ناسور لوگ بھول گئے تھے کہ یہ کوئی پاکستان میں کوئی ایشو بھی تھا. آپ کی واپس اس کو لانے والے اور اس کو ایکسپورٹ کرنے والے, لیکن میں کہتا ہوں لیٹ بائی گونز بی بائی گونز, لیٹس ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ دیٹ. لیکن کیا اس ٹائم بات کرنی چاہیے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو آئندہ کے لیے آپ کا راستہ نہیں رکے گا ان دہشت گردوں کے لیے. کیا اس ٹائم پہ جب آپ کے بچے, آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں, اس طرح کی سٹیٹمنٹ زیب دیتی ہے ایک چیف منسٹر کو کہ ہمیں کو ثبوت دینا چاہیے, جب دنیا پوری اس چیز سے اگری کرتی ہے. سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ بیٹھ کر یہ ڈاکیومنٹ لکھا گیا, سیکیورٹی کاؤنسل کا یہ ڈاکیومنٹ ہے جو آج پورے دن ٹی وی میں چلتا رہا, اور کہ کس طرح افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے, کس طرح ہاربر کیا جا رہا ہے, کس طرح ٹی ٹی پی پاکستان میں وہاں سے حملے کر رہی ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اس ایشو کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ایک باقاعدہ ہسٹری, اور افغانستان کے ساتھ جب روس سوویت یونین افغانستان کے اندر گھس آیا تو یہ پوری جو بیلٹ تھی ہماری, یہ ایک دم سے یہاں پر ایک آگ لگ گئی, اور امریکہ اور پورا ویسٹرن ورلڈ وہ اس علاقے میں آیا. یہ عرب مجاہدین جس کو اسامہ کو بعد میں کہتے تھے بین الاقوامی دہشت گرد, یہ یہاں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, پاکستانی علاقوں میں آ گیا تھا, ایبٹ آباد سے ملا, خود سی آئی اے ریکروٹ کر کے ان لوگوں کو پاکستان لائی تھی, ہزاروں کی تعداد میں عرب مجاہدین کو. لیکن اس عرصے میں ایک کام غلط ہم نے کیا کہ ہم نے اپنی آبادی کو ریڈیکلائز ہونے دیا, پاکستانی سرزمین کو ایز اے لانچ پیڈ یوز کیا. اگر ان لوگوں کو جہادی کہہ کے امریکی صدر واشنگٹن میں اپنے گلے لگاتے تھے ریگن, پھر 9/11 ہوا تو 9/11 کے بعد ان سارے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا, پھر مارنے کے لیے ہم دوبارہ امریکہ کے فرنٹ لائن لائے بن گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آبادی اور اپنے ملک اور اپنے لوگوں کا مفاد آگے رکھ کر ترجیحی بنیادوں پر اور پرماننٹ بیسس کے اوپر, جہاں پاکستان کا مفاد اور پاکستانی عوام کا مفاد کمپرومائز نہ ہو رہا ہو, اس پالیسی کو ہمیشہ کے لیے آگے لے کر چلنا ہے. شہرام ترقی صاحب, یہاں پر ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ چاہیے, پولیٹیکل لیول کے اوپر تمام بڑی جماعتیں بیٹھیں اور آگے کے لیے رستہ طے کریں. ایران میں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے, آگ لگی ہوئی ہے, اور آگ آپ کے ہمسائے کے گھر لگی ہوئی ہے, اور آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آگ آگے نہ بڑھے, کیونکہ اس وقت پالیسی یہی دنیا کی مائٹ از رائٹ والی پالیسی چل رہی ہے. رول بیس سسٹم کوئی نہیں ہے, مائٹ از رائٹ ہے. تو آپ کو اپنا گھر استوار کرنے کے لیے ساری سیاسی قوتوں کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے. دیکھیں ہم تو بڑے اس پہ کلیئر ہیں, ہم اس کے ساتھ بیٹھے, ابھی بھی انہوں نے نیگوسیشنز کی بات کی, اور کیونکہ عمران خان نے اختیار سارا اچھکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو دیا ہے, ہماری پارٹی اوبویسلی ان کے ساتھ الائن ہے, اور وہ سمجھیں گے کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ جی نیگوسیشنز کرنی چاہیے. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ بات چیت تو ہوگی, لیکن جس کے لیے بات چیت ہوگی اس سے ملنا, اس سے لیے انگیجمنٹ کے رولز طے کرنا کہ کیا بات چیت ہونی چاہیے, کس ٹرمز پہ ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی, جس نے کوئی 850-900 دن جیل میں گزارے, جو ابھی بھی جیل میں ہے, عمران خان کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے ساتھ جب پولیٹیکل لیڈرشپ ملے گی, اس کی فیملی ملے گی, پولیٹیکل لیڈرشپ ملے, بات کرے, تبھی جا کے ہوگا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی, مینڈیٹ ہمارا لیا گیا, لیڈر ہمارا جیل میں ہے, لوگ ہمارے جیل میں, خواتین بزرگ ہمارے جیل میں, ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگوں پہ کیسز بنے, ہم سب پہ دہشت گردی کے کیسز ہیں. مطلب دہشت گردی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ڈراور میں پڑا ہے, نکال کے اس وقت بھی آپ کے اوپر لگا کے آپ کو ہینڈ اوور کر دیتے. وہ جن عدالتوں میں ہم جاتے ہیں, شاید ہی ان عدالتوں میں کبھی کسی دہشت گرد پہ کوئی کیس چلا ہو یا ایک آدھ پہ چلا ہو جو لوگوں پہ چلتے ہیں. رول آف لا ختم ہو گیا ہے. بیرسٹر صاحب خود بیرسٹر ہیں, عدالتوں کا نظام دیکھ لیں, آئینی جو آپ نے کوڈ بنائی ہے اس کا میرے خیال سے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمارے کام میں ابھی مزہ نہیں رہا. اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ میرے خیال سے انہوں نے یا انہیں کسی ایک جج نے دی ہے, انکریکٹ نہ ہو جاؤں. لیکن دیکھیں اوور آل اندھیرا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بارڈر پہ مسئلے ہو رہے ہیں, کراچی میں آپ دیکھ لیں, سہیل افریدی گیا, لوگوں کا ریئیکشن ان ایکسپیکٹڈ تھا. لوگوں کے دلوں میں وہ بندہ رہتا ہے عمران خان,
لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. دوسری طرف لوگ اس نظام سے تنگ ہیں جو یہ چل رہا ہے, یہ لاقانونیت, بے روزگاری, مہنگائی, ناانصافی, اس سے ہم سارے لوگ تنگ ہیں, جو پی ٹی آئی میں ہو یا کوئی اور پارٹی میں ہو, لیکن لوگ اس ساری چیزوں سے تنگ ہیں. بزنسز آپ کے باہر جا رہے ہیں, ہیڈ آفس باہر جا رہے ہیں, ملٹی نیشنل آپ کی جا رہی ہے, انویسٹمنٹ آپ کی پچھلے 3 سال میں $1 نہیں آئی, آپ کے $15 بلین ریزروز ہیں جس میں $12 بلین آپ نے دوست ممالک سے قرضے لیے جو کہ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جیسے شوکیس میں ایک چیز پڑی ہو, آپ دیکھتے رہیں, مزے رہیں, لیکن آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے. آپ کی جتنی بھی اکانومی, جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. آپ کی ملاقات ہوگی حکومت سے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں اچکزئی صاحب قابل احترام ہے, لیکن پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کے بغیر یہ کام آگے نہیں چل سکتا. نہیں دیکھیں, اچکزئی صاحب کے ساتھ میری پارٹی کھڑی ہے نا, میرے لیڈر نے کہا ہے کہ نہ, لیکن وہ ہماری الائنس کا ہیڈ ہے. اچکزئی صاحب ایک پولیٹیشین ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کے لیے کوئی پیش رفت جی بالکل. ہماری آج ملاقات ہوئی اسپیکر صاحب سے, ابھی ہوئی ہے. اسپیکر صاحب انہوں نے آج اناؤنس بھی کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کی پروسیس کا, ابھی ہم ان سے مل کے بھی آئے ہیں, اور اچھی بات ہے. دیکھیں, اور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہوگا تو اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ اچکزئی صاحب کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس شروع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل لیڈر آف دی اپوزیشن, تو اس میں obviously اچکزئی صاحب کو میجورٹی ہے کیونکہ ساری پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. اگلے 2-3 روز میں میرے خیال میں ہو جائے گا ہوپ فلی. لیکن بلکہ دانیال صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. دانیال صاحب میں ایک بات کر لوں, آپ نے ایک بات کی سٹارٹ میں کہ دیکھیں یہ جو اوور دا ایئرز ہوا, میں نے سٹارٹ میں بریک میں آپ سے ڈسکشن کی کہ دیکھیں یہ جو بارڈر پہ ہو رہا ہے, یہ اگر آپ ضیاء الحق صاحب کے ٹائم سے شروع ہو جائیں اور آج تک پہنچیں, یہ ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہم بار بار کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ بار بار وہی آ رہا ہے, تو کہیں پہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر نا. تو وی ہیو ایک میز پہ بیٹھے, ٹھیک ہے, راستہ طے تو کریں. میرا تو چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے. چیف منسٹر کا یہ سٹیٹمنٹ کنٹروورشل ہے, باقی یہ کہنا چاہیے اسے کہ صوبے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں, یہ کہنا چاہیے. چیف منسٹر نے اس ایک سٹیٹمنٹ کے علاوہ 200 اور سٹیٹمنٹ دیے, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے, یہ غلط ہے. چلو ٹھیک ہے, غلط ہے, ہر بندہ اس پہ ایگری ڈس ایگری کرے گا, لیکن چیف منسٹر کی 200 اور سٹیٹمنٹس ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھیں. دانیال صاحب پہلے تو یہ اچکزئی صاحب والا بتا دیں, لیڈر آف دی اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ کیا اتفاق رائے ہوا ہے کہ وہ اچکزئی صاحب کو آپ نامزد کر رہے ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں؟ ندیم صاحب, اگر میں اس کا پوائنٹ بلینک آنسر دوں تو آئی تھنک یہ اس کا بہتر جواب جو ہے اسپیکر صاحب یا اسپیکر آفس دے سکتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ. لیکن ندیم ملک صاحب, جہاں تک بات ہے, ترغی صاحب نے جو باتیں کی بڑی سی باتیں کی, لیکن کیا یہ باتیں آپ ان کے چیف منسٹر کے منہ سے سنتے ہیں؟ کیا آپ ان کی جماعت کے اور لوگوں کے ساتھ سنتے ہیں؟ کب ہم نے سنا کہ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے, کب ہم نے سنا کہ وہاں فیکٹریز کے اوپر کام کیا جائے, کاروبار بہتر کیا جائے, چیزوں کو بہتر کیا جائے, چیزوں کو آگے لے کے چاہیں, پاکستان کی بات کریں؟ نہ پاکستانیت ہے, نہ صوبائیت ہے, نہ ملک کی بات ہے. یہاں ایک بات ہے, وہ عمران خان. عمران خان نہیں ہے تو آگ لگاؤ, عمران خان نہیں ہے تو ملک کو بند کرو, عمران خان نہیں ہے تو پاکستان کو آگ لگا دو. ان کے اپنے لوگ کہتے رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ, ان کی جماعت کے لوگ. اور 9 مئی کیا تھا, اسی چیز کا تسلسل تھا. آج بھی یہی بات کر رہے ہیں. جب یہ بات کر رہے ہیں, اتنی سین باتیں کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کوئی اور پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے. And I agree to all of these things he's saying. پی ٹی آئی سے انگیج کیوں نہیں کرتے, آپ کے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں. لیکن پیپل, دیکھیں میں بتاؤں, یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا. مجھے بات بتائیں, آج چیف منسٹر کیوں نہیں ہے کہ آپ نے آپ لوگ, آپ کا چوز اور آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جو جتنا ہاکش ہے, جو جتنا اداروں کو گالیاں دے گا, جو جتنی تفریق کی بات کرے گا, جو آگ لگانے کی بات کرے گا, وہ میرا بیسٹ پلیئر ہے, وہ میرا اوپننگ پلیئر ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے, آج بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے. ورلڈ آرڈر جس کی آپ بات کرتے ہیں, مائٹ از رائٹ, ان کو نظر نہیں آ رہا, ان کو فرق نہیں پڑتا. سر یہ دونوں کو نظر آنا چاہیے, حکومت کو بھی, اپوزیشن کو بھی. ندیم صاحب, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ دنیا میں جس کے ملک کے جو وینزویلا کا حال ہوا, ساتھ ساتھ کیوبا کو تھریٹس مل رہی ہیں, جو تائیوان whatever reasons, جو سارا دنیا میں ہو رہا ہے ابھی رائٹ ناؤ, ایز آف رائٹ ناؤ, جو ورلڈ آرڈر ہے, جن کی افواج مضبوط نہیں ہیں, جن کے ادارے مضبوط نہیں ہیں, جہاں آپ کے قومیں اکٹھی ہو کر مضبوط نہیں ہیں اپنی افواج کے پیچھے, تو ان کا حال دیکھ لیں. اینڈ پاکستان اس لسٹ پہ ٹاپ پر ہے, جس کو یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو ویکن کرنا چاہتے ہیں. ایک چیز بتاؤں, جو اپروچ آپ نے ابھی جملہ بولا کہ جو قومیں اپنی افواج کے پیچھے مضبوط نہیں ہیں, قومیں افواج سمیت ایک نظام کے نیچے مضبوط ہونی چاہیے نا, یوں ہونی چاہیے فوج بھی اور قوم بھی آپ کی, پھر آپ مضبوط ہوں گے. سوڈان دیکھ لیں, مجھے بتائیں کہ یمن دیکھ لیں, صومالیہ دیکھ لیں,
ابھی ایران کی مجھے بتائیں کہ آپ کو ایک نظام کی مضبوطی کے لیے کام کرنا ہے، یوں نظام یوں ہو کے چلے گا، لیکن مجھے بات بتائیں آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو، آپ کے جو جنزیز ہیں ان کو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ ان کو کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے جوان اپنی جانیں شہادت نوش کرتے ہیں آپ کے لیے، اس ملک کے لیے؟ آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو کہتے ہیں کہ سر پہ کفن باندھ کر آؤ پاکستان کے خلاف، وفاق پہ حملہ کرو، ملک کے اوپر حملہ کرو۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ رادن دیس کہ آپ ان کو یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، صوبے بعد میں ہے، پشتو بعد میں ہے، پنجابی بعد میں ہے، سرائکی بعد میں ہے، پہلے پاکستان ہے، پہلے وہ جھنڈا ہے، پہلے ہم اس کی بات کریں گے۔ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو سیکیور کر کے پھر ہم بات کریں گے۔ بیرسٹر صاحب وہ جو نئی نوجوان نسل ہے نا، جنریشن زی جسے آپ بول رہے ہیں، وہ جن زی والے شہداء کی عزت میرے اور آپ سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے لیڈرشپ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے مکمل مایوس ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں وہ کرتے، وہ جانے دینے والوں کو بہت عزت کرتے ہیں۔ آج مجھے ایک بات بتائیں ندیم ملک صاحب، سب سے آسان کام ہے نفرت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا، گالی کی بنیاد کے اوپر، تفریق کی بنیاد کے اوپر۔ لیڈرز یہ نہیں کرتے، لیڈرز یہ نہیں کہتے کہ ہم اگر یہ نعرہ لگائیں کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز کے خلاف ہیں، مطلب جو ایکسٹریم پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے، آپ لیڈرز لوگوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ آگے چلنے کی بات کرتے ہیں، قلم کی بات کرتے ہیں، کفن کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا مفاد سائڈ پر رکھ کے اکٹھے لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب کو دیکھیں، بیرسٹر صاحب بڑی کلیئر بات ہے، اگر آپ یو پٹ یور سیلف ان مائی شوز یو ول ریئلائز وٹ وی آر گوئنگ تھرو۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے میرے لیڈر کو بالکل بے گناہ جیل میں بند کیا ہوا ہے، اس کو 70 سے زیادہ فیصد لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ دیا، وہ چینج کر لیا، میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا، مائنورٹی کو میجورٹی میں کنورٹ کیا، اس کی بیوی کو جیل میں بند کیا، اس کے لیڈران کو جیل میں بند کیا، اس کا مینڈیٹ چینج کیا، اس کو گھر والوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اس کو لیڈرشپ سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے آپ کی اپوزیشن ہے، بے شک آپ عمران خان سے نہیں آپ کی لگتی ہے، آپ کی پارٹی کی، اور ٹھیک ہے آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، وہ 70-80% لوگوں کے پاکستانی کو دلوں کی دھڑکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، بیرسٹر صاحب مجھے کنفرم کر دیں 1 گھنٹے کے نوٹس پہ، آپ کہہ دیں مینار پاکستان بھر کے دکھا دیں عمران خان کے نام سے، آپ نہ روکیں ان کو، یہ پوری قوم 1 گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے اندر مینار پاکستان کے اندر بھر جائے گی۔ نہ کیا تو میں سیاست چھوڑ دوں، میں کمپلیٹ کر لوں۔ دیکھیں کہنے کا مطلب میرا کیا ہے، ٹائم ختم ہو گیا، آپ ایگری یا ڈس ایگری کریں، لوگوں کی مطلب لوگ اس کو مینڈیٹ چھیننا وہ ہوتا ہے جو 2017 میں کیا گیا، ہمارے 90 لوگوں کے ٹکٹ واپس کرائے گئے، ایک ٹانگا پارٹی کو لا کر ٹیسٹ ٹیوب آپ نے جائنٹ پیدا کیا، اور وہ آج دہشت گردی، اور وہ نہ 2017 صحیح تھا نہ فروری 2024 صحیح تھا، جس کا ووٹ ہے اسی کو جانا چاہیے۔ ترقی صاحب اور ویسے دانیال صاحب، آپ دونوں کا شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔